اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی حیات کی چینل کے ساتھ آج حاضر ہیں نئی ایپیسوڈ۔ ہم چل رہے تھے قصہ حضرت آدم علیہ السلام پر، اور ہماری کتاب مطالعہ قرآن حکیم کا حصہ اول سے یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچ رہی تھیں سورۃ الاعراف کے ترجمے کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم لوگ پہنچے تھے، تعارف تھا، اس کے بعد فرشتوں کا مکالمہ تھا اور شیطان کا تکبر تھا، جس میں شیطان تکبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تم نے تو مجھے آگ سے پیدا کرا ہے اور میں اس سے برتر ہوں، اور اس کو ایک بجھی ہوئی انسان کو بجھی ہوئی مٹی کے گارے سے میری جو اہمیت ہے یا میرا جو مقام ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے، میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر نکل جا۔ یہاں شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجی۔ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکائے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھا راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جو ہے حوا علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائش سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، جنت میں تو ڈال دی، اب شیطان ان کے پیچھے لگ کے کیا کرتا ہے۔ شیطان کو یہ اجازت، یہ مہلت دی گئی وہ انسانوں کو بھٹکائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا اور کھلے الفاظوں میں انسان کو خبردار کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا تھا اور دونوں کو جنت میں رکھا تھا، اور ان کو جنت میں ہر چیز کھانے پینے کی اجازت تھی، ہر جگہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی، سوائے ایک درخت کے پاس جانے کی اجازت نہ تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھایا جائے۔ شیطان نے دونوں سے کہا، حضرت حوا علیہ السلام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پابندی پر بالکل جمے ہوئے تھے، لیکن یہاں سے شیطان کی بھی شیطانیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ ایسی زندگی اور آپ کو ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور وہ قسمیں کھانے لگا، میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ایک پوری بہت بڑی اس کے جو اس درمیان شیطان کس طرح سے جنت میں داخل ہوا اور کس طرح وہ علیہ السلام کو بھڑکایا، اس کے بیچ میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو تفصیلات ہیں، یعنی کہ شیطان نے کیا کیا حربے آزمائی، کیونکہ ظاہر شیطان کو تو اجازت نہ تھی کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ واپس ذہن میں سوال آئے گا کیسے داخل ہوا، کیسے بھڑکا رہا ہے، وہ بھی جنت میں کیسے پہنچ گیا۔ جی ہاں، بالکل ان تمام سوالات کے جواب آپ کو میرے ڈسکرپشن میں اور چھوٹی ویڈیو میں مل جائیں گی، جس میں یہ ذکر ہے کہ شیطان کیا کیا روپ دھار کے گیا، اس نے اپنے ساتھ کس کس کو شامل کیا، جس میں سانپ اور مور کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، وہ وہاں پر دیکھ لیجیے گا۔ اب ہم مختصراً اور آسان الفاظ میں اس لیے بنا رہے کہ اب زیادہ سے زیادہ جو مکمل معلومات ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ آپ معلومات حاصل کر لیں گے، پھر ہم آہستہ آہستہ اس کی تفسیر کو اور اس کی آیات کو مزید کھولیں گے اور آپ کو مزید تفصیلات سے آشنا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پھل کھاتے ہی ان کے پاس ایک جنتی لباس جو انہوں نے اوڑھا ہوا تھا وہ نہ رہا، وہ جنت کے اب انہیں پتہ چل گیا کہ یقیناً ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے، ہم نے کوئی غلط کام کرا ہے جو ہم اس لباس سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت رکھی تھی کہ ان کے اندر حیا کون سا ڈالا تھا، تو جب یہ کپڑے جنتی لباس حوا علیہ السلام کے جسم سے غائب ہوا تو وہ شرمانے لگے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ انہوں نے جنت کے پتوں کا سہارا لیا اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے۔ اب بھی کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے پھر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کی ناراضگی کا جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ایلیمنٹ۔ یہاں سے ناراضگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو نیچے زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہاں پر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ جگہ اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک الگ جگہ اتارا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی تھے، ان کو فوراً اس بات کا دل میں احساس ہو کہ ہم نے کچھ غلط کرا ہے۔ یہ سلسلہ کتنے دن معافی کا سلسلہ رہا، انہوں نے کن کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کتنا روئے، کتنا گڑ گڑائے، اس کا تفصیلات یہ کہ بہت زیادہ
مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن جو سب سے اتھینٹک اور مانی جانے والی رائے ہے اس کے متعلق جو اگر آپ تفصیل اور حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں چھوٹی شارٹ ویڈیو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ یہاں پر ہم اللہ کی توبہ اور دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ مختصراً کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو اپنی قبول کا بہت شدت سے احساس تھا۔ دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما دی، معاف کر دیا۔ پھر کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے ملے اور پھر کس طرح سے ان کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا، اس کے بارے میں اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن میں شارٹ ویڈیوز موجود ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے ذریعے جو ہے بہت سارے انسانوں کو، بنی نوع انسانوں کی نسل کو آگے بڑھایا، انسان پیدا فرمایا اور نبوت رسالت کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ اللہ سبحانہ طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی۔ کس طرح اللہ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور تمہیں بہکائے گا اور تمہیں للچائے گا ایسی چیزوں سے جن کے بہکاوے میں اور جن کی رغبت میں تم کھنچ جاؤ گے اور راستے سے بھٹک جاؤ گے، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ ایمان کا راستہ مشکل اور کٹھن ضرور ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں آگے بہت آسانیاں اور جنت ہوگی، اور بدی کا راستہ، شیطان کا راستہ بہت مزیدار، خوشگوار، آسان ہوگا، لیکن آخر میں تمہارے لیے اس کی بربادی اور جنت دوزخ ہوگی، جنت سے دوری اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری جو ہے وہ قیام ہوگا۔ اب تم میری پناہ اختیار کرو، میری بھیجی ہوئی ہدایت میں عمل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کرے، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف، کوئی غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق یا نصیحت ہم کو کیا ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، جو ہم سے حسد کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ ہمیں شیطان کی شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی حلق پڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے معافی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت بھی واپس لے لیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ چنے کی دال برابر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم آپ کو حدیث بھی اس کے ساتھ نوٹ کر دیتے ہیں، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے بغیر، جس طرح میں چنے کی دال فرمایا، اس طرح مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہے، اب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں رائی کے دانے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو یہاں پر میں نے اس کو کوٹ کر دی ہے۔ اب یہ قصہ مختصراً جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، شیطان کے بہکاوے تھا، یہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا یہ ضرور بتائیے گا، آپ کے ذہن میں سوال ہوئیے گا۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، میرے پاس ہیں، وہ میں آپ سے کرتی ہوں، اس کے بعد آپ مجھے اپنے کمنٹس میں ان سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں، اور جو تفصیلات آپ کو نہیں ملی ہیں ان کے بارے میں آپ ضرور ڈسکرپشن میں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ ہے کہ سوالات سے متعلق کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کیوں بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، اور شیطان کا غرور کس بات پہ تھا، شیطان پہلے فرشتہ تھا یا شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کا جب مکالمہ ہوتا ہے تو فرشتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ انسان کی تخلیق کر کے کیا زمین پر پھر سے فساد چاہتے ہیں، کہ زمین پر پھر سے فساد ہو جائے؟ ایسا جواب فرشتوں نے کیوں دیا؟ تو یہ آپ ذرا بتائیے گا، اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو آپ کو یقیناً ان سوالات کے جواب بآسانی ملیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی اور نالج میں اضافے کے لیے شیطان سے متعلق ایک بات اور بتاتے چلیں کہ قرآن حکیم میں شیطان کو ابلیس کے نام سے پکارا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے، ابلیس کہہ کے مخاطب کیا، یعنی
ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا، یعنی کہ وہ ہمیشہ مایوس ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر ایمان و یقین ہے کہ انہیں کتنا ہی بہکالے اسے آخر میں ناکامی ہی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو ابلیس یعنی مایوس ہونے والا بھی کہا گیا ہے۔ اصل نام اس کا عزازیل تھا۔ اس کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا اور اللہ کی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ رجیم کا مطلب ہے ذلیل و رسوا کر کے نکالنے والا۔ تو یہ تمام سوالات آپ کے لیے ہو گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف جب آپ کھیلیں گے تو اس میں اگر آیت نمبر 11 سے دیکھیں گے تو آیت نمبر 26 تک آپ کو ایک قصہ مل جائے گا۔ اس میں مختصراً میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ آیت نمبر 11 میں فرشتوں سے سجدہ کرا کر اللہ نے بقیہ مخلوقات پر انسان کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ نافرمانی و تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، ہمیں اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ یہ آیات نمبر 12 اور 13 ہیں۔ آیت نمبر 16 میں جو ہے انسان اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شیطان کی عادت ہے۔ آیت نمبر 17، 22 اور 27 تک آپ کو ملے گا شیطان ہمارا سخت دشمن ہے جو ہم پر مختلف انداز میں حملے کرتا ہے، ہمیں اس سے ہر وقت خبردار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 18 میں آپ کو ملے گا شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ ہی آگ میں ڈال دیں گے۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ جیسے شیطان نہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اللہ کے جو بزرگیدہ بندے ہیں ان سے تم ڈائریکٹلی بات کیوں کر رہے ہو، ان کے بت بنا کے رکھو، جیسے کہ بت پرستی کا آغاز ہوتا ہے، جو اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا حضرت نوح علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کو جو ہو رہا ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بزرگ تھے ان کو کس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے بتوں کی شکل میں بنا دیا، اور یہ سارا کام تھا کہ شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے، باتیں ڈالتا ہے اور پھر انسان اس پہ اپنی بے وقوفی سے عمل کرتا ہے۔ شرم و حیا انسان کی فطرت میں شامل ہے، ہمیں اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 جہاں پہ حضرت حوا علیہ السلام کے جنتی لباس غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شرم و حیا سے جھکنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہو چاہیے بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اب اس پہ ڈٹائی نہیں کہ اب تو ہو گئی، اب تو دانا دوزخ میں، چلو ایک کرو دوسری کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معافی اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25 میں دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے ہم اس امتحان میں کتنی تیاری کر رہے ہیں اور ہمارا آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ آیت نمبر 26 اگر دیکھی جائے تو لباس حیا کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں لباس کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ آیات کے حوالے سے سورۃ الاعراف میں نے آپ کو اس کی بھی تفصیلات دی کہ اگر آپ قرآن پاک میں آیات کا ترجمہ پڑھنا چاہیں اور کچھ تفصیل وہاں سے حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے مل جائے گی۔ ان آیات کے نمبر حاصل کر کے آپ اپنی معلومات میں قرآن کو پڑھیں گے، جب ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پہ تمام مقصد اور اس کے پیچھے جو تفسیر ہے آیات کی وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اساتذہ اسلام سے یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے اور بہت ساری باتیں آپ کو جاننے کو ملی ہوں گی جو جانتے ہیں، اور ان کے لیے دوبارہ یہ ریپیٹ ہو گئی ہے جو نہیں جانتے ہیں ان کو اگر یہ ملی ہیں ان سے ضرور استفادہ کیجیے، اور اپنی یہ تمام معلومات جس طرح میں آگے بڑھا رہی ہوں اس سلسلے کو ایک زنجیر کی طرح کڑی در کڑی آگے بڑھاتی رہیے، اپنی معلومات کو روکنی ہے کیونکہ جتنا آپ ان کو پھیلائیں گے آپ کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو اس کی دے گا۔ اجازت دیجیے، جزاک اللہ دیکھنے کا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ قصہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اس کے بارے میں آپ کو ملاقات کریں گے اور اس کے بارے میں